حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں قصہ لکھا ہے کہ بغداد کے علاقے میں ایک شخص رہتے تھے جن کا نام شیخ منقدر تھا، اور ان کی ایک دکان تھی۔ تجارت پیشہ آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے خادموں سے ایک دفعہ کہا کہ بھائی دیکھو، یہ کپڑا اتنے کا ہے اور وہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ لبادہ اتنے کا ہے، فلاں لبادہ اتنے کا ہے، اس سے زیادہ قیمت میں فروخت نہ کرنا۔ اور ایک کپڑے کے بارے میں بتایا کہ یہ 2 دینار کا ہے، اور ایک کپڑے کے بارے میں کہا یہ 3 دینار کا ہے۔ اس طرح تاکید کر دی۔ ایک مرتبہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو عرابی یعنی دیہاتی تھا۔ دیکھا تو اس کے پاس ایک لبادہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ لبادہ کہاں سے خریدا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ادھر ایک دکان ہے، وہاں سے خریدا ہے۔ پھر پوچھا کہ کتنے میں خریدا؟ تو اس نے کہا میں نے 3 دینار میں خریدا ہے۔ تو انہوں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کے بعد کہا یہ تو 3 دینار کا نہیں ہے بلکہ 2 دینار کا ہے۔ 1 دینار تم نے زائد دیا ہے، اس لیے چلو اس کو واپس کر دو، یا تو اپنی قیمت واپس لے لو یا نہیں تو اپنا 1 دینار واپس لے لو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اسی دکان کا مالک ہوں۔ تو شیخ منقدر نے اس دیہاتی کو لے کر واپس پہنچے اور اپنے خادم سے کہا کہ تم نے یہ غلط حرکت کیوں کی؟ اس کا 1 دینار واپس کر دے یا نہیں تو اسے 3 دینار والا لبادہ دے دے۔ خادم نے اس شخص سے پوچھا کیا چاہتے ہیں؟ اس دیہاتی نے کہا کہ 1 دینار واپس کر دو۔ چنانچہ 1 دینار واپس کر دیا گیا اور وہ دیہاتی واپس جانے لگا۔ چلتے چلتے کچھ آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کون صاحب ہے؟ بڑے امانتدار معلوم ہوتے ہیں کہ ایسا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نہیں جانتے ان کو، یہ شیخ منقدر ہے۔ تو اب اس دیہاتی نے کہا کہ اچھا یہ ہے شیخ منقدر، ہم لوگ اپنے علاقے میں جب کبھی بارش بند ہو جاتی ہے تو شیخ منقدر کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو بارش دے دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو وہ آدمی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، اور کہنے لگا میں تو سمجھ رہا تھا کہ شیخ منقدر کوئی صاحب جبہ و دستار شخصیت ہوگی جو کسی خانقاہ میں بیٹھ کر تسبیح گھماتے ہوں گے، لیکن یہاں کر پتہ چلا کہ یہ تو تاجر آدمی ہے، تجارت کر رہے ہیں۔ لیکن مقام ایسا ہے کہ اللہ کے نزدیک کہ اللہ ان کے نام کے بدولت ان کے واسطے کی وجہ سے بارشیں نازل کر رہا ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر راستے سے خدا کو پایا جا سکتا ہے۔